ناظرین، ایک بار پھر آپ کو رمضان کے خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میں بڑھنے جا رہی ہوں سیگمنٹ انبیاء کے بول کے جا رہے ہیں۔ تو قصہ آدم ناظرین ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کس طرح سے قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل ہو گیا تھا اور یوں زمین پر گناہوں کی شروعات ہو گئی تھی۔ حابیل کی یاد میں حضرت آدم بہت اداس اور غمزدہ رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے انہیں تسلی دلوائی اور خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ رب العزت تجھے ایک فرزند عنایت کرے گا، اسی کی نسل میں بنی آدم کے سردار یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ خوشخبری تھی حضرت شیس کی دنیا میں آمد کی کہ جنہوں نے آدمیت کا علم تھامنا تھا اور اس کے چیلوں کے خلاف محاذ قائم کرنا تھا، حق و صداقت کا پرچار کرنا تھا اور انہی سے سلسلہ انبیاء کو آگے بڑھنا تھا۔ حابیل کے قتل کے بعد آدم کی اولاد میں نیکی اور بدی کے ناظرین دو لشکر وجود میں آ چکے تھے، اسی لیے حضرت آدم نے اپنا تمام علم شیس کو دینا شروع کر دیا، جو شکل، صورت، سیرت، کردار سب کچھ بالکل اپنے والد جیسے ہی تھے اور تمام اولاد سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیارے بھی تھے۔ باپ اور چہیتا بیٹا ہر وقت ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ساتھ ساتھ گھومتے پھرتے تھے اور کھایا پیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام انہیں جنت کے قصے سنایا کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ سو آدم انہیں بہشت کے واقعات سنایا کرتے تھے، وہاں کے میووں اور مزیدار پھلوں کے ذائقوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت بھی سنایا کرتے تھے حضرت شیس علیہ السلام کو اور ساتھ ساتھ انہیں سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت آدم نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ شیس زیادہ تر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر غور و فکر کیا کرتے تھے اور لوگوں کی اصلاح کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے۔ جس طرح ایک ملک کا کلچر کسی دوسرے ملک پر اثر انداز ہو کر اس کی ثقافت کی دھجیاں بکھیر ڈالتا ہے، اسی طرح گروہ قابیل کے لوگوں نے بھی حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم کے لوگوں سے مل کر اپنے طور طریقے انہیں سکھلا دیا اور یوں برائیاں پھیلنے لگیں۔ شیس لوگوں کی بری عادات اور طور طریقے دیکھ کر انہیں سمجھاتے کہ یہ ہمارے طور طریقے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی جس طرح آج ہم اپنے معاشرے میں بری اور فضول رسم و رواج کو دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیتے ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے، یہ ہماری روایات نہیں ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے، یہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ لیکن تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بعد بے بعد آپس میں الجھ جاتے تھے، غصے میں آ جایا کرتے۔ تو شیس انہیں اپنے غصے پر کس طرح سے قابو پانا ہے، کس طرح سے ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا ہے سکھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی پہچان کیا ہے، مومن کی خصلتیں ہونی کیا چاہیے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ان کی خدمت کیسے کی جائے، لوگوں کی مدد کیسے کی جائے۔ انہوں نے لوگوں کو صلہ رحمی کرنے کی تربیت اور احکامات بھی دیے ناظرین، مسکینوں کو صدقہ دینے کی، نیکی بدی کو پہچاننے کی تربیت اور نعمتوں پر رب کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دے کر گویا اس گروہ کی تشکیل کی ابتدا فرما دی جس نے گروہ ابلیس کے خلاف برسر پیکار ہونا تھا۔ تو ناظرین، گو کہ تاریخی کتابوں میں آپ کو بہت زیادہ حضرت شیس علیہ السلام کی زیادہ واقعات نہیں ملیں گے، ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن حکیم میں ان کا ذکر موجود ہے، انہیں نبی کا درجہ دیا گیا ہے، سو ہمیں جتنے بھی واقعات مل سکے ہم نے آپ سے شیئر کیے، انہیں اپنے سلسلے میں شامل کیا، کیونکہ یہ اللہ کے انبیاء کا سلسلہ ہے جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اور لوگوں کو اتنی اچھی تعلیمات دینے والے شیس دنیا سے رخصت ہوئے مگر آسمانی سلسلہ ہدایت رکا نہیں۔ سلسلہ انبیاء و پیغمبران کے اگلے کردار ہیں جن کا اب میں تذکرہ کرنے جا رہی ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ آج اسی لیے ہم نے دو انبیاء کے واقعات ناظرین آپ کو سنانے ہیں۔ اس کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ تشنا نہ رہ جائیں، کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ تو بات شروع ہوئی حضرت ادریس کی۔ تاریخ میں آپ کے اصل نام پر کچھ ذرا اختلاف ہے، مگر قرآن پاک میں نام ادریس ہی لیا گیا ہے۔ آپ کو ادریس کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ آپ کو پڑھانے کا بہت شوق تھا، نت نئی چیزیں جاننے کا شوق، مختلف تجربات پانے کا شوق، علم لینے کا، بانٹنے کا، سکھانے کا شوق۔ ممکن ہے کہ قرآن میں اصل نام کی جگہ وہی نام پکارا گیا ہو جس سے سب واقف تھے تاکہ پہچانا جا سکے
کیونکہ قرآن کریم تو ہے ہی رہنمائی اور پھر ناظرین ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلائی کا فن بھی عطا فرمایا تھا، یعنی آپ کپڑے سی لیا کرتے تھے اور خدمت خلق کا ایسا جذبہ آپ کے اندر موجود تھا کہ لوگوں کو کپڑے سی کر دیا کرتے تھے اور ان سے پیسے بھی نہیں لیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اٹھا لیا ہم نے ادریس کو اونچے مکان پر۔ ان کلمات کی تفسیر میں تاریخ میں کئی روایات ہیں کہ جن کے مطابق حضرت ادریس کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کی تعویل میں کچھ واقعات پیش کیے جاتے ہیں جن میں سب سے مشہور میں آپ کو اس وقت سنانے جا رہی ہوں۔ ایک دن اللہ کے حکم سے ملک الموت عام آدمی کے روپ میں آن پہنچے تو ادریس نے فوراً انہیں اپنا مہمان بنا لیا اور کھانا پیش کیا۔ رات گزر گئی، صبح ہو گئی تو دونوں حضرات چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے۔ راستے میں گیہوں اس کا ایک کھیت ملا تو مہمان نے کہا کہ چلو چند خوشے مل کر کھا لیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانے سے منع فرما دیا ناظرین، کہ مال حرام نہ خود کھانا چاہتے ہیں نہ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں ایک باغ میں پہنچے، وہاں لگے انگور دیکھ کر مہمان نے کھانے کا ارادہ کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک بار پھر کھانے سے منع فرما دیا کہ وہ کسی دوسرے کے مال کو کھانے کی نہ اپنے آپ کو اجازت دیتے ہیں نہ کسی دوسرے کو اجازت دیتے ہیں۔ دونوں اور آگے بڑھ گئے، ایک بکری آگے دکھائی دیتی ہے، انسانی روپ دھارے ملک الموت پھر اسے بکری کو کھانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حضرت ادریس وہاں بھی صاف انکار کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ پھر دونوں واپس لوٹ آئے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام انسانی روپ دھارے مسلسل 3 روز تک حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ دن رات رہے اور پھر ان میں بھرپور دوستی بھی ہو گئی۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وہ فرشتہ ہوں جو اللہ رب العزت کے حکم سے سب کی روح قبض کرتا ہوں۔ ادریس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی زندگی میں بس ایک بار، صرف اور صرف ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تاکہ خود انہیں تجربہ مل جائے اور پھر وہ موت اور اس کی تلخی کے بارے میں دوسروں کو بھی بتا سکیں۔ ناظرین، ایک اچھا استاد تبھی آپ کو کچھ سکھا سکتا ہے جب اس نے خود بھی وہ تجربہ حاصل کیا ہو۔ پھر خود حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور جب ان کی درخواست قبول ہو گئی تو ملک الموت نے حضرت ادریس کی روح قبض کر لی۔ حضرت ادریس میں اور ملک الموت میں، کیونکہ 3 دن خوبصورت 3 دن ساتھ گزارے تھے، بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت سے بھی فرمائش کی، اپنے دوست سے بھی فرمائش کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت ادریس کی اس بات کو قبول فرمایا اور ان کی روح قبض کر لی، مگر پھر انہیں دوبارہ حکم الہی سے زندہ فرما دیا گیا۔ جذبہ تجسس اور شوق میں موت پانے کا تجربہ پانے کے بعد ادریس کو اب دوزخ دیکھنے کا شوق سمایا۔ بارگاہ الہی میں دوبارہ دعا گو ہوئے اور اس بار بھی دعا رد نہ کی گئی۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے انہیں دوزخ کے 7 طبق دکھا دیے۔ نت نئی چیزیں جاننے کے، سیکھنے اور سکھانے کے شوقین حضرت ادریس کو ایک بار پھر اب کی بار جو خواہش جاگی، یہ دیکھیے کہ پہلے روح قبض ہو جانے کا شوق ہوا، پھر جہنم دیکھنے کا شوق ہوا اور اب چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کے نظارے بھی دکھا دے۔ اپنے نبی کی خواہش پر اللہ نے پھر رد نہ فرمایا اور اس کے حکم سے اسرائیل حضرت ادریس کو بہشت کے دروازے تک لے گئے۔ جنت کے نظارے فرماتے ہوئے ادریس نے اسرائیل سے کہا کہ بہشت میں جا کر ایک پیالہ پینا چاہتا ہوں، مارے پیاس کہ میرا جگر جل رہا ہے۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو گئے اور باہر نہ نکلے کہ رب فرماتا ہے جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں سے نکلا نہ جائے گا۔ تو ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ سچ جاننے کی ایسی جستجو ہو کہ جہاں ہم موت کا مزہ چکھنے کو بھی تیار ہو جائیں۔ عبرت پانے کی خاطر اللہ والے دوزخ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور جنت صرف اسی کو ملتی ہے کہ جسے فہم و فراست، علم اور عمل میں دوسروں سے منفرد ہو، مختلف ہو۔ آج کی یہ سحر ٹرانسمیشن کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ شام کو آپ سے افطار میں ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔